ایسے جگہوں پر جا کر جب آپ اللہ کے در کو چھوڑتے ہیں تو آپ ایسی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا ایمان جاتا ہے، پھر آپ کی دولت جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو وہاں پر انسان کی عزت بھی چلی جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کا در چھوڑ کر کہیں نہیں بچ جائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آزمائش ہو سکتا ہے کہ امتحان ہو۔ اللہ کہتا ہے نا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ کا امتحان ہو، بس اللہ سے دعا کرو پروردگار سے، اس امتحان میں اگر آپ کامیاب ہو گئے آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ تو فتنہ انسان کو امتحان اور آزمائش کے لیے آتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کون نہیں جانتا؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، سن 8 ہجری کا زمانہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، 10,000 صحابہ اکرام نبی کے ساتھ میں۔ حضرت اکرمہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ ابو جہل کے بیٹے۔ کون ابو جہل؟ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حضرت اکرمہ یہ ابھی تک اسلام نہیں لائے، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا، ڈر پیدا ہوا کہ اگر پکڑ لیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گردن مار دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، کون سا ایسا جرم ہے جو ہم نے مسلمانوں کے خلاف کیا نہ ہو، کون سا ایسا ظلم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر ڈھایا نہ ہو، کون سی ایسی جنگ ہے جس میں ہم مسلمانوں کے خلاف لڑے نہ ہو۔ آج پریشان ہیں، کیا کریں سوچ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے مکہ سے بھاگ پڑے، مکہ سے نکل پڑے اور دریا کے کنارے پر پہنچے، دیکھا ایک سمندر کی طرف جہاز جا رہا ہے، فوراً ہی اس کے اندر سوار ہو گئے۔ کہاں جا رہا ہے کوئی مطلب نہیں، بس مکہ سے دور ہو جائیں، مکہ سے دور چلے جائیں، کہیں مسلمانوں کے پکڑ میں نہ آ جائیں، مسلمان ہمیں پکڑ نہ لے۔ جہاز کے اوپر سوار ہوئے، اللہ کا کرنا دیکھو، اب یہ جہاز آگے بڑھ رہا ہے، جب بیچ دریا میں پہنچا تو طوفان آ گیا اور جہاز دریا کے اندر ڈاوا ڈول ہونے لگا کہ ابھی گرا کہ تب گرا، ابھی ڈوبا کہ تب ڈوبا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی یہ ڈوب جائے گا، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ ایسے میں سارے لوگ جو جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے دیکھو اس مصیبت کے اندر میری ماں بہنوں غور سے سن لینا، میرے بھائیوں ذرا سنیے، کہنے لگے وہ ناؤ میں بیٹھنے والے سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں اس مصیبت کے وقت میں اگر کوئی تمہیں بچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے، اس لیے پورے خلوص کے ساتھ میں، پورے دل کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ تمہیں اس مصیبت سے بچا لے گا۔ حضرت اکرمہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سوچنے لگے کیا رے یہ کیا کہہ رہا ہے، جو اللہ ہمیں اس دریا کے اندر بچانے پہ قادر ہے، کیا وہی اللہ ہمیں خشکی میں نہیں بچا سکتا؟ وہی اللہ جو مجھے دریا میں بچا سکتا ہے وہی تو ہمیں خشکی کے اندر بھی بچا سکتا ہے۔ اور کیا 20 سال سے محمد رسول اللہ ہمیں یہی تو نہیں بتا رہے تھے؟ کیا یہی تو بتایا، یہی تو پیارے نبی ہمیں بتاتے چلے آ رہے تھے، اور ہم کیوں ان سے لڑتے جا رہے تھے؟ آج ہماری اس دریا کے اندر ناؤ میں بیٹھ کر سمجھ میں آیا جو پیارے نبی 20 سال سے ہمیں سمجھاتے چلے آ رہے ہیں کہ جو اللہ تمہیں دریا میں بچانے پر قادر ہے وہی اللہ تمہیں خشکی کے اندر بھی بچانے پر قادر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فوراً اسی وقت اپنے دل کے اندر یہ عہد کر لیا کہ اے اللہ اگر اس دریا سے بچ گئے، اس کے طوفان سے بچ گئے تو میں محمد رسول اللہ کے پاس میں جاؤں گا اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کر لوں گا۔ میں کیوں 20 سال سے محمد رسول اللہ سے لڑتا چلا آ رہا ہوں؟ یہی بات تو محمد رسول اللہ بھی بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تو فوراً کشتی پہ سے واپس آئے اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے حالت۔ اور آج مسلمانوں کو دیکھو، ایک وہ تھے
کہ جا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایک مسلمان، یہ پہلے سے مسلمان ہے لیکن آج تک ان کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بیماری دے دے تو اللہ کے علاوہ اس بیماری کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی قسمت میں اولاد اگر نہ لکھی ہو تو اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کوئی گھاٹا لکھ دیا تو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی فائدہ لکھ دیا ہے تو کوئی گھاٹا دینے والا نہیں ہے۔ ہمارے آج تک اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ غیر مسلم سے مسلم ہو گئے، ان کی ذرا سی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو پہلا فتنہ کیا ہے جو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گیا؟ اس کو کیا بولتے ہیں وہ لوگ؟ کیا بولتے ہیں؟ شرک بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دھیمے دھیمے کر کے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے، میں تھوڑی سی بات اور کروں گا پھر بات آگے بڑھاؤں گا۔ یہ ایسا فتنہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ 18 نبیوں کا ذکر فرمایا۔ کتنا؟ 18 نبیوں کا ذکر فرمایا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے، آئے ہے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 انبیاء، 18 رسول اگر یہ بھی شرک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتے، ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے، ان کے سارے اعمال غارت ہو جاتے اگر یہ بھی شرک کر کے آگے ہوتے۔ ہماری اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو شرک سب سے بڑا فتنہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا بے انتہا ضروری ہے، یہ معاف نہیں ہوتا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس فتنہ کو ہم فتنہ نہیں سمجھتے، اس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ جنت حرام ہو گئی ہے لیکن چلو ٹھیک ہے جہنم میں بھی تو ڈالا نہیں جا رہا ہے، بہت غور سے سنیے، جنت حرام ہو گئی ہے لیکن جہنم کے اندر بھی تو ڈالا نہیں جا رہا ہے۔ فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ چلو جنت حرام ہے ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو کبھی نہ کبھی ہمیں نکال لیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی ان کو کبھی نکالا ہی نہیں جائے گا۔ یہ ہے شرک، یہ ہے پہلا فتنہ جس کے اندر کتنے مسلمان مرد عورت کتنے گھرانے داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے بندوں اس فتنے سے باہر نکلنے کی کوشش کرو، ورنہ دنیا اور آخرت سب برباد ہو کے رہ جائے۔ یہ ایسا فتنہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو پہلا فتنہ شرک۔ دوسرا فتنہ کون سا ہے؟ دوسرا فتنہ یہ وہ فتنہ ہے، اس فتنے کو ہم فتنہ نہیں سمجھتے بلکہ اس فتنے کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ اس فتنے کو ہم دین سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، جبکہ وہ دین نہیں ہے، وہ فتنہ ہے، لیکن اس فتنے کو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے وہ فتنہ کون سا ہے؟ وہ فتنہ ہے بدعت۔ کیا ہے؟ بدعت۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ شرک کے بعد یہ دوسرے نمبر کا گناہ ہے، شرک کے بعد یہ دوسرے نمبر کا گناہ ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بدعت سمجھا دیتا ہوں۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، کوئی نئی چیز ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے، لیکن صرف نئی چیز ہو تو اسے بدعت نہیں کہتے، بلکہ ایسی نئی چیز جو پہلے کبھی نہ ہوئی ہو، ایسی نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھو گے، صرف نئی چیز نہیں، ایسی نئی چیز جو پہلے کبھی نہ ہوئی ہو، ایسی نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہم کہیں گے قرآن نے بیان کیا۔ کیسے؟ بدیع السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے۔ بدیع، یہ بدعت سے بنا ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو بنایا تو اس سے پہلے کوئی زمین اور آسمان تھے؟ نہیں تھے نا۔ تو بغیر ایسی نئی چیز
جو پہلے نہ ہو، بعد میں بنائی گئی ہو، ایسی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ میں زمین و آسمان کا بدیع ہوں، یعنی میں نے زمین و آسمان کو بنایا، میرے سامنے کوئی ماڈل نہیں تھا کہ اس طریقے کا بنانا ہے، میرے سامنے کوئی ماڈل نہیں تھا، تو بدیع السماوات والارض، ایسی نئی چیز جو پہلے نہ ہو، اس کی مثال ہی نہ ملتی ہو۔ اچھا، شریعت کے اندر بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اندر بدعت کہتے ہیں کہ ایسی نئی چیز جو قرآن و حدیث کے اندر نہ ہو اور لوگ اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہوں، لوگ اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہوں، قرآن و حدیث کے اندر نہ ہو، تو ایسی نئی چیز کو شریعت کی نگاہ میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو؟ دین کی بات ہو، دین کا معاملہ ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہو، ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں۔ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ بولو، آیت کس پہ نازل ہوئی؟ یہ آیت کس پہ نازل ہوئی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی نا۔ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ پورا اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ آج سے 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو دین کب مکمل ہو چکا ہے؟ تقریباً 1450 سال پہلے۔ یا ایسا بھی تھا کہ نہیں، کچھ رہ گیا تھا، کچھ چیزیں رہ گئی تھی جو اب مکمل ہوں گی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اللہ جب کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین کو آج تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ دین کے مکمل ہونے کا ذکر اور دین اسلام سے راضی ہونے کا ذکر ایک ہی جگہ پہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ اس دین سے راضی ہوتا ہے جو دین محمد الرسول اللہ پہ اترا ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی دین کی بات نکال بھی لیتے ہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ اس بات سے راضی ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے دین کے مکمل ہونے کی بات اور اپنے راضی ہونے کی بات کو ایک ہی جگہ پہ بیان کر کے یہ فرما دیا، او دنیا کے لوگوں، میں اسی دین سے راضی ہوں گا جو میں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ تمہیں اگر کوئی بات اچھی لگتی ہے اور تمہیں کوئی بات اچھی لگا کرے، لیکن اگر میں نے اس کا حکم پیارے نبی کو نہیں دیا ہے، اپنے قرآن کے اندر بیان نہیں کیا ہے، دین اسلام کے اندر بیان نہیں کیا ہے، تو وہ چیز دین کبھی بن ہی نہیں سکتی، مجھے وہ چیز پیاری کبھی لگ ہی نہیں سکتی۔ قرآن شریف پڑھنا اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ لیکن پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو رکوع میں جاؤ تو قرآن مت پڑھو، جب تم سجدے میں جاؤ، نماز پڑھو سجدے میں جاؤ تو قرآن مت پڑھو۔ اب آپ کہیں گے نہیں یار، قرآن پڑھنا تو اچھی بات ہے، اب ہم رکوع میں جائیں گے وہاں بھی قرآن پڑھیں گے، سجدے میں جائیں گے وہاں پر بھی قرآن پڑھیں گے، تو یہ قرآن پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے رکوع میں پڑھنا نکالا ہے، آپ نے اپنی طرف سے سجدے میں پڑھنا نکالا ہے، تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دین کے اندر ایک نئی چیز آپ نے نکالی ہے۔ قرآن پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن یہاں پر حکم موجود نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری مثال سمجھیے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، ظہر کی 4 رکعت نماز ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ آج میں 5 رکعت نماز پڑھوں گا، فرض آج میں 5 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اب ادھر امام صاحب نے سلام پھیر دیا، یا اپنی 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، ارے بھائی کتنی نماز پڑھ رہا ہو؟ ارے 5 پڑھوں گا، آج ایک زیادہ پڑھوں گا۔ کیوں؟ زیادہ پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ ثواب مل جائے گا، اس کی وہ 4 بھی برباد ہو جائیں گی جو اس نے 4 پڑھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ دیکھیں کام اچھا ہے لیکن مہر نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اچھے کام، اس برے کام نے اچھے کام کو بھی برا بنا دیا۔ تو 5 رکعت نماز یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو 4 والی بھی خراب ہو جاتی ہے۔
آپ یہ کہیں کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، فلاں کو اچھا لگ رہا ہے، اس لیے ہم نکال لیتے ہیں، اس لیے ہم اس کو دین بنا، دین بن ہی نہیں سکتا۔ دین تو وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ حضرت سلمان فارسی کا نام سنا ہوگا، ایک آدمی آیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہودی آدمی تھا، آ کر مذاق کرنے لگا، کہنے لگا میں نے سنا ہے لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، ہم نے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ تمہارے جو نبی ہیں تمہیں تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی بتا دیتے ہیں، ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ پاخانہ پیشاب کی باتیں بھی تمہیں بتا دیتے ہیں۔ مذاق بنا رہا تھا کہ کیسا نبی ہے، کیسا نبی ہے یہ، اتنی چھوٹی چھوٹی بات میں پیخانہ کیسے کرو، پیشاب کیسے کرو، یہ باتیں بھی تمہیں بتاتا ہے۔ تو مذاق کے انداز میں اس نے کہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجل لقد نہانا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کے آداب بھی بتائے ہیں، پاخانہ پیشاب کے آداب بھی بتائے ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، کہ جب تم ٹوائلٹ میں بیٹھو، لیٹرین میں بیٹھو، جب تم پاخانہ یا پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو، لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، تو تم قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرو۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہا اس یہودی سے ہاں ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، اور ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا او ان نستنجی بالیمین، کہ جب تم پاخانہ پیشاب کرو تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو۔ ہمیں ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا او ان نستنجی برجیع بعظم، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب تم پاخانہ پیشاب کرو تو ہڈی کے ذریعے سے یا گوبر کے ذریعے سے استنجا نہ کرو، اگر پانی ہے تو پانی کا استعمال کرو، اگر پانی نہیں ہے تو مٹی کا پتھر کا استعمال کر لو، لیکن گوبر اور ہڈی کے ذریعے سے استنجا نہ کرو۔ ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ بھی بتا دیا۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں کہ جس نبی نے پاخانے پیشاب کے آداب بھی ہمیں اور آپ کو بتا دیے ہوں، سونے جاگنے کے آداب بھی ہمیں اور آپ کو بتا دیے ہوں، جس نبی نے پوری شریعت لا کے ہمارے سامنے رکھ دی ہو، اس نبی نے کیا ہمیں یہ نہیں بتایا ہوتا؟ اگر یہ دین کے اندر ہوتا تو کیا ہم نبی نے ہمیں یہ نہ بتایا ہوتا یہ رجب کے گونڈے، یہ سبرات کے حلوے، یہ عید میلاد النبی کے جلوس، کیا یہ نبی نے ہمیں نہ بتائے ہوتے؟ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو نبی کیسے چھوڑ کے جا سکتے تھے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، تو یہ جو ہے نا، یہ دوسرا فتنہ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت کا فتنہ۔ اچھا لگ رہا ہے بنا لیتے ہیں، اچھا لگ رہا ہے کر لیتے ہیں، نبی نے نہیں بتایا تو کیا ہوا، ہم کر کے دیکھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اچھا کام بھی اگر آپ کر رہے ہو اور نبی نے نہیں کہا ہے تو وہ کام چلے گا ہی نہیں، مانا ہی نہیں جائے گا۔ کیسے؟ ایک حدیث بتاتا ہوں پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ کوفہ کی جامع مسجد ہے، آپ کی یہاں بھی کوئی بڑی مسجد ہوگی، آپ دیکھتے ہوں گے کتنی شاندار ہے، کتنی بڑی ہے، دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہوگی۔ اب آپ اندازہ کرو اس دور کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کوفہ کی جامع مسجد ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اسی کوفہ کے اندر ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پائے کے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کی نماز کا وقت ہے، دوڑے دوڑے آئے عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر اور دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا کہ عبداللہ ابن مسعود نماز کے لیے نکل چکے ہیں؟ اندر سے آواز آئی کہ نہیں، ابھی نہیں نکلے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری وہیں پہ کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن مسعود کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب عبداللہ ابن مسعود وضو بنا کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکلے، دیکھا دروازے پہ ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے ہیں، سلام علیک ہوا، اور اس کے بعد میں پوچھا ابو موسیٰ مسجد میں جانے کے بجائے میرے گھر کے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اے عبداللہ بن مسعود میں مسجد ہی گیا تھا۔ غور سے سننا مسلمانوں، کہا اذان سننے کے بعد میں مسجد کے اندر گیا تھا، پھر میں نے مسجد کے اندر دیکھا
کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، رأیت الناس ينتظرون فی الصلاۃ، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اذان کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور میں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ گروپ کے اندر، ٹیم کے اندر، حلقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، اور اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے سبحوا مئتاً، 100 بار سبحان اللہ کہو، تو سارے لوگ 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تو کہتا ہے کہ 100 بار اللہ اکبر کہو، تو سارے لوگ 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے 100 بار لا الہ الا اللہ کہو، تو سارے لوگ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود، یہ کام مجھے نیا لگا، غور سے سنیے، یہ کام مجھے نیا لگا۔ بتاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی نیا کام ہے؟ سبحان اللہ پڑھنا کوئی نیا کام ہے؟ اللہ اکبر پڑھنا کوئی نیا کام ہے؟ یہی تو نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اس طریقے سے حلقے بنا کر بیٹھنا اور کسی آدمی کا کھڑے ہو کر کہنا کہ تم پڑھو اور پھر سب پڑھنے لگتے ہیں، فرمایا کہ یہ کام مجھے نیا لگا۔ میں دوڑا دوڑا آپ کے پاس میں آیا، حضرت ابو عبداللہ بن مسعود نے جب یہ سنا تو فوراً غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے چلو، قدم بڑھا دیے، تیزی کے ساتھ میں مسجد کے اندر پہنچے، کوفہ کی جامع مسجد ہے، اور جا کر ان لوگوں کے پاس میں کھڑے ہوئے جو حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، جو حلقے بنا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کنکڑیوں کے اوپر پڑھ رہے تھے۔ آپ نے جا کر پوچھا ما اراکم ما تصنعون، کیا پڑھ رہے ہو، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم تو یہاں پر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، ہم تو یہاں پر بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے کہ دیکھو یا امت محمد ما اسرا حلقتکم، او امت محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، ما اسرا حلقتکم، تم کتنی جلدی برباد ہو گئے، تم کتنی جلدی ہلاک ہو گئے، تم کتنی جلدی برباد ہو گئے۔ ویحکم یا امت محمد، ہائے تمہاری بربادی، ہائے تمہاری ہلاکت، تم کتنی جلدی سے برباد ہو گئے۔ ہؤلائی صحابۃ نبیکم متوافرون، دیکھو اللہ کے نبی کے کتنے صحابہ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ وہذہ ثیابہ لم تبلا، ابھی تو اللہ کے نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے۔ وآنیتہ لم تکسر، اور ابھی تو اللہ کے نبی کے برتن بھی نہ ٹوٹے، اور تم کتنی جلدی ہلاک و برباد ہو گئے۔ کہا عبداللہ بن مسعود ذرا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا یہ نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا نبی نے ہمیں اس طریقے سے پڑھنے کے بارے میں بتایا ہے؟ کہنے لگے ما اردنا الا الخیر، ہمارا تو بھلائی کے علاوہ، نیکی کمانے کے علاوہ کوئی دوسرا میرا راستہ نہیں تھا، کوئی دوسری میری امید اور چاہت و آرزو نہیں تھی، کوئی اور تمنا میری نہیں تھی، ہم تو یہی چاہتے تھے کہ مجھے اس پر ثواب مل جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ سنا فرمانے لگے کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنا نیکی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو نیکی ملتی ہی نہیں ہے۔ اٹھا کر سب کو باہر کروایا، پھینکو یہ کنکڑیاں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نیک کام کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے آپ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کام کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے۔ تو دوسرا فتنہ جس کو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں اللہ کے بندو، یہ بدعت ہے۔ بدعت دوسرے نمبر کا گناہ، شرک کے بعد جس کا دوسرا نمبر، کتنی خطرناک چیز ہے۔ آئیے ایک دو چیزیں اور دیکھ لیتا ہوں، پھر تیسرے کی طرف چلوں گا۔ تو کتنی خطرناک چیز ہے بدعت۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، آپ لوگ جمعے کی نماز میں جب نماز پڑھتے ہوں گے نا جمعے میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب دو صورتیں زیادہ پڑھتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ دونوں صورتیں بہت پڑھتے ہیں۔ اسی صورت کے اندر حل اتاک حدیث الغاشیہ، اسی صورت کے اندر دو چیزیں، دو آیتیں، اللہ فرماتا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے اندر عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ بہت غور سے سنیے، دنیا کے اندر
कितने लोग ऐसे होंगे जो अमल कर कर के थक गए होंगे, तस्ला नारन हामिया, और कयामत के दिन उनको उठाकर जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। ये कौन लोग होंगे? आपने देखा होगा कोई 1.25 लाख बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका पढ़ रहा है, कोई 1 करोड़ बार तस्बीहों को घुमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मिलाद, जुलूस, रज्जब, गज्जब और पता नहीं क्या क्या, थोड़ा टाइम बच जाए तो जुलूस, सारे काम हो रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, दीन समझ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन। दुनिया में अमल कर करके थक गए होंगे, लेकिन कयामत के दिन उठा के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा अमल किसी काम के। बिदअत बहुत खतरनाक चीज है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे, उनकी एक कहावत है, उनका एक कौल है, वो कहते हैं अल बिदअतु अहब्बु इला इब्लीसा मिनल मासियति, बिदअत ये शैतान को गुनाह से ज्यादा पसंद है। बिदअत शैतान को गुनाह से ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि अल मासियतु युताबु मिनहा वल बिदअतु ला युताबु मिनहा। इंसान गुनाह को गुनाह समझकर कभी ना कभी उससे तौबा कर लेता है, लेकिन बिदअत को तो दीन समझ के कर रहा है, इसलिए उससे कभी भी तौबा नहीं करता। तो शैतान चाहता भी यही है कि एक बार गुनाह करे ना करे, लेकिन बिदअत जरूर करे, क्योंकि गुनाह से तौबा कर लेगा लेकिन बिदअत से तौबा नहीं करेगा। तो दूसरा फितना जो आज हमारे दरमियान में है, बिदअत का फितना, कितनी तेजी से घरों में दाखिल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे फितने की बात करते हैं। तीसरा फितना क्या है? खास तौर से हमारे नौजवान सुने इस बात को। तीसरा फितना जो आज के दौर में, इंटरनेट के जमाने में, आज के इस दौर के अंदर, इंटरनेट के जमाने के अंदर तीसरा फितना जानते हैं सबसे बड़ा क्या है? तीसरा फितना यह है कि आज प्यारे नबी के जो सहाबा हैं, प्यारे नबी के जो सहाबा थे, इनके खिलाफ लोग जबान दराजियां बहुत करने लगे। जो लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर तकरीरें सुनते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि आज के दौर के अंदर ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो सहाबा इकराम को बुरा कहते हैं, सहाबा इकराम को गालियां देते हैं तकरीरों के अंदर। अब चूंकि ये मेरी लाइन है तो मैं जानता हूं, मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो यूट्यूब पर बैठे हैं, इंटरनेट पर बैठे हैं और उनका काम सहाबा को बुरा कहना, सहाबा के खिलाफ तानो तशरीह करना, सहाबा के ऊपर इल्जाम लगाना, सहाबा के ऊपर बहतान लगाना, सहाबा को गालियां देना, ये उन्होंने अपना काम बना रखा है। और हमारे नौजवान उनको खूब सुन रहे हैं, खूब फॉलो कर रहे हैं, खूब उनको देख रहे हैं। अल्लाह के